سدھا سے ضرور واقفیت ہوگی، تو یہ اچھی چیز ہے۔ اپنی کتابوں سے نہ ہو واقفیت، دوسرے یار میں نام کی حد تک بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں سارے آدمی وہ جو جانتے بھی ہیں وہ سیاست کو اندر سے بھی جانتے ہو، نہیں، لیکن نام سے اکثر واقف ہیں۔ بخاری ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، مسلم ہے، سنن ابن داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اپنی کتابوں کا نام لے لیا جائے کہ آپ کی کتب اربع کتنی ہیں، حالانکہ اربع لفظ آ گیا ہے، لیکن پوچھ لیں کتب اربع کتنی ہیں، کہیں گے پتہ نہیں۔ سوال میں جواب موجود ہے نا، جیسے سیاست میں جواب موجود ہے۔ 6 صحیح کتابیں، ستہ 6 کو کہتے ہیں، سیاست 6 صحیح کتابیں۔ کتب اربع، کتب کتاب کی جمع ہے، اربع کہتے ہیں 4 کو۔ پوچھ لے کتب اربع کتنی ہیں، حالانکہ سوال میں جواب ہے 4، لیکن نہیں بتا سکتے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ اس کتب اربع کی پہلی کتاب جو کافی ہے، اس کافی کا پہلا جز جو اصول دین میں ہے، اس میں جو پہلی کتاب صاحب کتاب نے معین اور مرتب فرمائی، وہ کتاب عقل ہے۔ آپ کا عقیدہ توحید کی بنیاد عقل پر ہے، آپ کے عقیدہ نبوت کی بنیاد عقل پر ہے، آپ کے عقیدہ رسالت کی بنیاد عقل پر ہے، آپ کے عقیدہ امامت کی بنیاد عقل پر ہے، آپ کے عقیدہ معاد کی بنیاد عقل پر ہے، جنت کی بنیاد عقل پر ہے، جہنم کی بنیاد عقل پر ہے، جزا اور سزا کی بنیاد عقل پر ہے۔ میں ایک ایک گنوں گا تو بڑی دور بات چلی جائے گی۔ یعنی جو اصول ہیں ان سب کی بنیاد عقل ہے، اسی لیے اصول دین میں تقلید نہیں، فروع دین میں تقلید ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تبرع، تولا، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہاں آپ تقلید کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کو کہا جائے کہ جناب اس اصول دین میں توحید میں کیا تقلید کریں گے، آپ کہیں گے مولانا نہیں۔ عقیدہ نبوت میں تقلید کریں گے، مولانا نہیں۔ رسالت کے عقیدے میں تقلید کریں گے، مولانا نہیں۔ معاد، قیامت، امامت کے عقیدے میں تقلید کریں گے، نہیں۔ کیوں آپ انکار کر رہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ وہاں اصول دین میں آپ نے تقلید سے کام نہیں لینا، عقل سے کام لینا۔ جو ہے وہاں آپ نے کس سے کام لینا ہے؟ عقل سے کام لینا ہے۔ خدا کو آپ نے اس لیے نہیں ماننا کہ مولانا کہتے خدا ہے، یا میرے والد صاحب فرما رہے ہیں خدا ہے، یا میرے استاد محترم نے ارشاد فرمایا ہے خدا ہے، یا ہمارے بزرگ نے کہا ہے خدا ہے۔ نہیں، علامہ کے کہنے سے خدا نہیں ماننا، عقل کے کہنے سے خدا ماننا ہے۔ آپ کی عقل کہے گی کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی، یہ بلڈنگ خود بخود کھڑی نہیں ہوئی، یہ ٹیبل خود بخود نہیں بنا، یہ مائک خود بخود بن کر وجود میں نہیں آ گیا، یہ کتاب خود بخود بن کر بین الدفتین نہیں آ گئی۔ کوئی نہ کوئی اس بلڈنگ کو بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی میرے وجود کو پیدا کرنے والا ہے، کوئی نہ کوئی اس مائک کو بنانے والا ہے، کسی نہ کسی نے اس ٹیبل کو بنایا ہے۔ یہ چیزیں خود بخود نہیں آئیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ چیزیں خود بخود نہیں آئیں، کسی نے اسے بنایا ہے، اور جس نے اسے بنایا ہے وہ اس کا خالق ہے۔ یہ کہاں سے نتیجہ لیا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اگر نہیں گھبرائے تو بلند آواز سے صلوات پڑھی۔ تو یہاں آپ نے عقل سے کام لیا۔ ایک شخص آتا ہے پیغمبر کے پاس، کہتا ہے میں نہیں مانتا اللہ ہے، اور میرے پاس آپ کی بڑی لمبی چوڑی گفتگو سننے کا وقت بھی نہیں ہے۔
کوئی چھوٹی سی بات کیجئے کہ مجھے سمجھ آ جائے جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہے. تو پیغمبر نے اتنا ہی پوچھا کہ بتا تو نے خود کو پیدا کیا ہے؟ تھوڑی دیر بعد سر جھٹک کے کہتا نہیں میں نے نہیں پیدا کیا. کب بات جب تو نے نہیں پیدا کیا جس نے تجھے پیدا کیا وہ تیرا خدا ہے. تجھے جھٹکا کہاں لگا تھا؟ عقل کو لگا تھا. آنے والا آگے کہتا میرے پاس، وہ بھی کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو خدا کو نہیں مانتا، کوئی دلیل نہیں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ پوچھا پیغمبر نے نام کیا ہے؟ تو وہ واپس چلا جائے. لوگ بیٹھے تھے، کہے رسول اللہ جی واپس چلا گیا. آیا تو بڑا تیزی سے تھا اور سوال آپ سے کیا تھا، جواب بھی نہیں دیا اور چلا گیا. پیغمبر نے کہا نہیں اسے جواب مل گیا ہے، تمہیں نہیں پتا اسے جواب انہیں مل گیا ہے. کہا کیسے؟ کہا تم نے نہیں سنا، میں نے اس سے پوچھا نام کیا ہے، اس نے یہی کہا تھا میں نہیں مانتا خدا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا نام کیا ہے تو اس نے خاموشی سے چل دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام عبداللہ تھا. جب اللہ نہیں تھا تو وہ عبد کیسے ہو گیا؟ جی کئی لوگ اس دور کو اگر آپ پڑھیں کئی اپنا نام رکھتے تھے عبدالعزیٰ کہہ دیتے تھے. وہ جو خدا بنائے ہوئے تھے ان خداؤں پہ نام رکھ دیتے تھے اپنا نام. عبدالعزیٰ یعنی میں عزیٰ جو بت ہے میں اس کا تو خدا مانتے تھے نا تبھی. تو خدا کا تصور تھا، مصداق میں غلطی کر رہے تھے. نہیں غور فرمایا؟ غلطی کہاں کر رہے تھے؟ مصداق میں غلطی کر رہے تھے. تصور موجود تھا، اگر تصور نہ ہوتا تو بتوں کو خدا نہ مانتا. اگر کسی نے گائے کو خدا مان لیا ہے، اگر کسی نے بت کو خدا مان لیا ہے، اگر کوئی سورج کو خدا مان لیتا ہے، اگر کوئی دریا کو خدا مان لیتا ہے، اگر کسی اپنے جیسے انسان کو خدا مان لیتا ہے، غلطی کر رہا ہے، کر مصداق میں رہا ہے، لیکن تصور اس کے پاس خدا کا ہے. تو یہ تصور کہاں سے آیا؟ اس تصور کو عقل دیا کہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے، عقل یہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ کوئی خدا ہے. اور جب عقل مجبور کرتی ہے تو یہی عقل مجبور کرتی ہے کہ جو خدا ہے اسے محتاج نہیں ہونا چاہیے. جس نے اس میز کو بنایا وہ میز کا محتاج ہے، جس نے مائک کو بنایا وہ مائک کا محتاج ہے. نہیں محتاج نہیں، مائک اس کا محتاج ہے بننے میں، ٹیبل محتاج ہے اپنے بننے میں اس کا، لیکن وہ محتاج نہیں. اسی طرح خالق محتاج نہیں ہے مخلوق کا، مخلوق محتاج ہے. یہ جو آپ نے کہا خالق محتاج نہیں مخلوق محتاج ہے، یہ چیز بھی کس نے دی؟ یہ بھی عقل. اگر عقل نہ ہو تو یہ بھی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح جزا اور سزا کی بات ہے کہ اگر خالق ہے مالک ہے تو پھر یہ بھی آپ کو عقل مجبور کر دے گی. اگر خالق ہے مالک ہے تو جب اس نے ہمیں بنایا ہے تو اس کے بنانے کا مقصد بھی ہے. تو یہ مقصد تخلیق کو قبول کرنا، اس میں بھی آپ کو عقل مجبور کرے گی. گھبرا تو نہیں گئے میری بات سے؟ توجہ ہے؟ بلند آواز سے سلوات پڑھے. عقل مجبور کرے گی کہ اس نے بیکار آئے تو بعد میں آئی ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے عبث پیدا کیا ہے اور کیا تم سمجھتے ہو تمہیں واپس لوٹنا نہیں ہے؟ اچھا اس آیت میں بھی غور کرو، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم سمجھتے عبث پیدا کیا؟ کیا تم سمجھتے؟ یہ سمجھ کیا ہے؟ یہ سمجھ عقلی تو ہے، آپ کی سمجھ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اللہ اللہ ہو کر آپ کی عقل کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ عقل سے کام لے کر مجھے بتاؤ کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا.
اپنا حکم صادر نہیں کیا. اس آیت میں اگر آپ غور کریں، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ جو سمجھتے ہو یہ عقل کو جھجھوڑا ہے. آپ کو متوجہ کیا ہے کہ اپنی عقل سے کام لے کر مجھے بتاؤ کہ میرے جیسا خالق تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کر دے. ام حسبتم ان تدخل الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ یہاں بھی کس کو جھجھوڑا ہے؟ غور کر رہے ہو؟ اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ مشکل اسے سمجھ لیں. ام حسبتم ان تدخل الجنہ، کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تو یہاں بھی سمجھ کے حوالے سے بات کی ہے. کیا تم سمجھتے ہو، یعنی کیا تمہاری عقل اس بات کو قبول کرتی ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جب آپ عقل کے ذریعے فیصلہ کریں گے تو آپ کی عقل مجبور کر دے گی. جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس نے جنت بنائی ہے، جس نے جہنم بنائی ہے، نہ وہ جہنم میں ایسے کسی کو بھیجے گا نہ وہ جنت میں کسی کو ایسے ہی بھیجے گا. یہ جو ایسے ہی بھیجے گا یہ کس نے قضاوت کی؟ یہ عقل نے کی. عقل بہت بڑی قاضی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ عقل نہ دے کسی کو، وہ ہٹا کٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کی جسامت کتنی اچھی ہی کیوں نہ ہو، وہ صحت مند ہی کیوں نہ ہو، وہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، وہ فقیہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑے خاندان ہی کا کیوں نہ ہو، وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ گیند خراب ہو جائے تو نالیوں اور چھپڑوں کا پانی پیتا ہوا آپ دیکھیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ جو دیوانہ ہے، جو پاگل ہے، کیا دیوانے غریب گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا پاگل وقت غریبوں میں ہی ہوگا؟ امیروں میں بھی پاگل ہو جاتے ہیں، غریب ہو جاتے ہیں، وہاں بھی دیوانے پیدا ہو جاتے ہیں، ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تو یہ پاگل، یہ دیوانہ آپ کسے کہتے ہیں؟ جس کی گیند خراب ہو جائے. اب ہٹا کٹا ہو کر وہ کبھی نہیں دیکھے گا کہ میں بڑے خاندان سے، میرے خاندان میں تو ایم این اے ایم پی اے ہے، میرے خاندان میں تو وزیر اور منسٹر ہے، میرے خاندان میں تو وزارتیں پڑی ہیں، تو میں نہیں. آپ دیکھیں گے وہ جتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، وہ نالیوں اور چھپڑوں میں ایسے ہی ہے نا. کس وجہ سے؟ عقل کی گیند خراب ہونے کی وجہ سے. یہ عقل اتنی بڑی شے ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. یہ عقل تمہیں مجبور کرتی ہے کہ شراب چھوڑ، یہ عقل تمہیں مجبور کرتی ہے جھوٹ چھوڑ دے، یہ عقل تمہیں مجبور کرے گی کہ بہتان بازی چھوڑ دے، یہ عقل تمہیں مجبور کرے گی ظلم کرنا چھوڑ دے، یہ عقل تمہیں مجبور کرے گی کسی کی عزت اچھالنا چھوڑ دے. عقل بہت بڑی نعمت ہے. بنیاد بنایا اللہ نے عقل کو، عقل دے کر. اسی لیے شریعت میں اس عقل کو حجت کہتے ہیں. میری آج کی گفتگو سے پریشان تو نہیں؟ شریعت میں اسے کیا کہتے ہیں؟ حجت کہتے ہیں. حجت باطنی، باطن اندر کو کہتے ہیں. حجت باطنی اندر والی حجت. حجت کی دو قسمیں ہیں، ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی. حجت ظاہری انبیاء ہے، حجت ظاہری رسول ہے، حجت ظاہری آئمہ ہے، حجت ظاہری قرآن ہے. توجہ ہے؟ حجت ظاہری علماء ہیں، بزرگان ہیں. یہ حجت ظاہری ہیں. اور حجت باطنی کیا ہے؟ اچھا چلو یہ بھی بات آگے کر دیں. حجت کسے کہتے ہیں؟
ہم نے جو کہا حجت ظاہری حجت باطنی، چلتے تھے اس طرف دل کرتے یہ بات سننے تو ہم جو کہتے ہیں حجت ظاہری حجت باطنی، حجت کسے کہتے ہیں؟ تو مشکل نہیں ہے، میں آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں. ہم اپنی زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی یہ میرے تم پر حجت ہے، مجھے میری تم پر حجت ہے، میں حجت قائم کر رہا ہوں. حجت کا معنی ہوتا ہے دلیل. حجت کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کو کہتے ہیں. اور ہر دلیل کو نہیں کہتے ہیں، صحیح دلیل کو کہتے ہیں. دلیل غلط بھی ہو سکتی ہے، دلیل صحیح بھی ہو سکتی ہے. صحیح دلیل کو حجت کہتے ہیں. یعنی جو بندہ حجت رکھتا ہے، دلیل رکھتا ہے اور صحیح دلیل رکھتا ہو، وہ مقابل کو شکست دے دے گا. دے دے گا یا نہیں دے دے گا؟ کیوں؟ دلیل رکھتا ہے. کل وہ آگے کہے گا یار میری دلیل کیا ہے، میں نے کل حجت تجھ پہ کہی تھی، قائم کی تھی. تو حجت دلیل ہے. یعنی انبیاء حجت ہے، رسول حجت ہے، آئمہ حجت ہے، قرآن حجت ہے، ظاہری حجت. کل کو اللہ اس نبیوں کے ذریعے، ان رسولوں کے ذریعے، ان آئمہ کے ذریعے، اس شریعت کے ذریعے، اس قرآن اور کتابوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے اس دور کی امت پر حجت قائم کرے گا. میرا نبی تمہارے پاس نہیں آیا تھا، میرا رسول تمہارے پاس نہیں آیا تھا، امام تمہارے پاس نہیں پہنچا تھا، قرآن نہیں تمہارے پاس پہنچا تھا، شریعت تمہارے پاس نہیں پہنچی تھی. کیا تمہیں حلال اور حرام کا پتہ نہیں چلا تھا؟ جب تمہیں پتہ چل گیا حلال اور حرام کا، تو پھر حرام کھایا کیوں؟ تو یہ جو کھایا کیوں، یہ اللہ جو حجت قائم کر رہا ہے، دلیل قائم کر رہا ہے، اس کو حجت کہتے ہیں. حجت ظاہری دلیل. اسی طرح عقل کو حجت باطنی کہتے ہیں، یہ اندر والی دلیل ہے. اور کل کو قیامت کے دن اگر ایک ایسا شخص آ جاتا ہے جس کے پاس حجت ظاہری نہیں پہنچی، فرض کر لو نبی نہیں پہنچا، رسول نہیں پہنچا، قرآن نہیں پہنچا، ایمان نہیں پہنچا، تو اس سے حجت باطنی کے ذریعے پوچھا جائے گا. ہاں بتاؤ تمہارے پاس عقل تھی یا نہیں؟ کیا عقل سے کام کیوں نہیں لیا تھا؟ عقل نے تمہیں نہیں بتایا کہ اچھائی اچھائی ہے اور برائی برائی ہے؟ عقل نے تمہیں نہیں بتایا ظلم ظلم ہے؟ عقل نے تمہیں بتایا نہیں ہے؟ یہ اللہ حجت سے کہا. اچھا اگر ابھی بھی ایک اور زاویے سے بھی بات کرنا ہے. ایک شخص دیوانہ ہے، ایک شخص پاگل ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ آپ سے سوال کریں. ایک شخص پاگل ہے، ایک شخص دیوانہ ہے، مر گیا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ اچھا سوال اور آسان اسی انداز کا کرنا. ایک شخص ہے جو ایسی جگہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے پاس نہ نبی پہنچا، نہ رسول پہنچا، نہ امام پہنچا، نہ شریعت پہنچی، نہ کتاب پہنچی، مر گیا بیچارہ. وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ جی بولے گھبرائیں نہیں، کس میں جائے گا؟ چلو بعض دوسرے کا جنت میں، سارے ہی کہتے ہیں جنت میں جائے گا. کوئی جہنم والا نہیں کہے، کوئی نہیں ہے کہ جو کہے جہنم میں جائے. سارے کہتے ہیں جنت جنت. نہیں بھائی، ایسے نہیں جنت میں جائے گا، ایسے ہی جہنم میں نہیں جائے گا. اگرچہ دیوانہ تھا، اگرچہ پاگل تھا، دوسرے مثال دی ہے، اگرچہ اس کے پاس قرآن نہیں پہنچا، اگرچہ اس کے پاس نبی نہیں پہنچا، اگرچہ اس کے پاس شریعت نہیں پہنچی، اگرچہ اس کے پاس کوئی ہادی ظاہری طور پر نہیں پہنچا، اب ایسے ہی جنت میں نہیں، اللہ ایسے ہی جنت میں نہیں بھیجے گا، نہ ہی ایسے جہنم میں بھیجے گا. جنت اور جہنم میں بھیجنے کے لیے اللہ نے معیار معین کیا ہے. اس معیار کے لیے علماء نے روایتیں جمع کی ہیں.
ان روایتیں میں موجود ہے کہ جو دیوانہ ہے، جو پاگل ہے، مر گیا، قبر میں چلا گیا، ایسے جنت میں نہیں، اللہ اس کی دیوانگی کو کرے گا ختم، اس کے پاگل پن کو کرے گا ختم، دے گا اسے عقل، اور اب عقل دے کر چند سوال اس سے ضرور کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے اس سے اعتقادات کے سوال ضرور ہوں گے۔ ہاں نماز کا نہیں پوچھا جائے گا، روزے کا نہیں پوچھا جائے گا، حج نہیں پوچھی جائے گی، زکوٰۃ نہیں پوچھی جائے گی، جہاد نہیں پوچھا جائے گا، امر بالمعروف نہیں پوچھا جائے گا، نہی عن المنکر نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں؟ دیوانہ تھا، پاگل تھا۔ توجہ ہے؟ تو پھر مجھے کہنے دیجیے، اگر آپ نے غور فرمایا ہے اور میری بات کو سمجھ رہے ہیں، اس سے زیادہ میں واضح نہیں کر سکتا، تو پھر پاگل سے نماز روزے کا سوال نہیں ہوگا، عقل رکھنے والے سے نماز روزے کا سوال ہوگا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، محمد و سلام کی نام جماع بلند کر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی مہربانی۔ شاید یہ بندہ جو آج نمازیں نہیں پڑھ رہا، روزے نہیں رکھ رہا، حج نہیں کر رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، جہاد نہیں کر رہا، امر بالمعروف نہیں کر رہا، نہی عن المنکر نہیں کر رہا، اگر اس پر واجب ہو گئی یہ چیزیں نہیں کر رہا، تو پھر یا تو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ میں پاگل ہوں، دیوانہ ہوں۔ پاگل اور دیوانے سے سوال نہیں ہونا، یا جس کے پاس حجت ظاہری نہیں پہنچی اس سے ان چیزوں کے اعمال کے بارے میں، اگر وہ کہتا نہیں میں تو بڑا عقل مند ہوں اس دنیا میں، مجھ سے تو بڑا عقل والا ہے ہی نہیں، تو پھر یاد رکھے یہ کہنا ہی تیرے لیے کافی ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں۔ کل کو گردان گردن میں رسہ ڈل جائے گا کہ بتا نماز پڑھی کیوں نہیں، روزہ رکھا کیوں نہیں، حج کیا کیوں نہیں، زکوٰۃ دی کیوں نہیں، خود سے نکالا کیوں نہیں۔ اچھا میں بات جو کر رہا تھا ادھر چلے چلے، اسے پاگل پن ختم کر دیا جائے گا، دیوانگی اس کی ختم کر دی جائے گی، عقل دے دی جائے گی۔ اب عقل کے ذریعے روایتیں ہیں کہ اس سے اس وقت پوچھا جائے گا خدا کو تسلیم کرتا ہے، جنت جہنم پہ ایمان ہے، اللہ کو عادل مانتا ہے، اس کے نبیوں کا اقرار کرتا ہے، اس کی شریعت کا اقرار کرتا ہے۔ عقل سے پوچھا کیونکہ عقل قاضی ہے، جو عقل تمہیں قبر سے باہر بھی بتا رہی تھی اللہ نے وہاں بھی عقل دے، جو قبر سے باہر عقل دے سکتا ہے کیا قبر کے اندر عقل نہیں دے سکتا ہے؟ جو قبر سے باہر تمہیں زندہ رکھ سکتا ہے کیا وہ قبر کے اندر زندہ نہیں رکھ سکتا؟ وہ قادر ہے نا بھائی، اگر ایمان رکھتا ہے تو پھر تسلیم کرنا، وہ قادر ہے، وہ دے گا عقل، اور اس عقل کے ذریعے پوچھے گا چند سوال، اگر اس سوال کے جواب دینے میں تو کامیاب ہو گیا تو جائے گا جنت، اور اگر کامیاب نہ ہوا تو پہنچا دیا جائے گا جہنم۔ نہ تو ایسے جنت میں جا سکتا ہے نہ تو ایسے جہنم میں جا سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ پاگل جنت میں چلا جائے گا، دیوانہ جنت میں چلا جائے گا، یا ایسا شخص جو مر گیا جس کے پاس حجت ظاہری نہیں پہنچی تو اس سے بھی اصول دین کے حوالے سے سوال ہوں گے، ان میں اگر پاس ہو گیا فدخل فی الجنہ، اور اگر فیل ہو گیا فدخل فی النار، تو پھر داخل کر دیا جائے گا نار۔ تو اگر حجت بھی پہنچ جائے، نبی بھی پہنچ جائے، رسول بھی پہنچ جائے، امام بھی پہنچ جائے، قرآن بھی پہنچ جائے، عالم دین بھی سنتا ہو، حلال اور حرام کی آوازیں بھی سنتا ہو، پھر کل کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ صاحب مجھ سے اب نماز کا سوال نہ کیجئے، اب مجھ سے روزے کا سوال نہ کیجئے، اب مجھ سے حج کا سوال نہ کیجئے؟ کیسے کہے گا؟ اللہ حجت قائم کرے گا، یہ قرآن نہیں آیا تھا، یہ رسول نہیں آیا تھا، یہ نبی نہیں آیا تھا، یہ امام نہیں آیا تھا۔ اب اگر تو کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کہے گا نا
اگر نبی نہیں، اگر رسول نہیں، اگر امام نہیں تو پھر محمد رسول اللہ کہتا کیسے ہے؟ علی ولی اللہ پڑھتا کیسے ہے؟ لا الہ الا اللہ کہتا کیسے ہے؟ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ میں سمجھانے میں کامیاب ہوں؟ کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ کلمہ تو پڑھتا ہوگا، کیا بے نمازی کلمہ نہیں پڑھتا؟ پڑھتا ہے۔ روزہ کھانے والا کلمہ نہیں پڑھتا؟ میں مسلمانوں کی شیعوں کی بات چل کر لیتے ہیں، نہیں ایک بندہ نماز پڑھتا، نہیں رکھتا روزے، نہیں کرتا حج، نہیں دیتا زکوٰۃ، نہیں نکالتا خون، کیا وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتا؟ اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو شیعہ مسلمان کیسے ہے؟ اگر پڑھتا ہے کلمہ تو پھر شیعہ مسلمان تو ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کلمہ بھی تو حجت ہے اس میں۔ تو نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو نے پڑھا علی ولی اللہ، تو نے کہا علی اللہ کا ولی ہے، بس یہ کلمہ پڑھنا ہی تیرے لیے حجت بن جائے گا۔ اور سوال کرنے کے لیے یہی حجت کافی ہے، تیرے پاس راہ فرار نہیں ہے، اب تو بھاگ نہیں سکتا، جس طرح تو موت سے نہیں نہ بھاگ سکتا، اسی طرح اللہ کے عدل سے بھی نہیں بھاگ سکتا۔ موضوع آج تھوڑا سا مجھے معلوم ہے خشک میں نے شروع کیا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھتا ہوں آپ ماشاءاللہ دین سے محبت رکھنے والے ہیں، ایسی باتیں سننے کے کسی نہ کسی حد تک عادی ہیں اگرچہ، لیکن میں نے سمجھانا چاہا ہے کہ عقل کے ذریعے بھی یہ چیز تو یہ تیرا کلمہ پڑھنا حجت بن جائے گا، جس طرح ہم لوگوں کے لیے اپنا کلمہ پڑھنا حجت بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ میں اکثر تقریروں میں کرتا ہوں، یہ بات کرتا ہوں، آپ سے بھی کر لوں۔ آج بہت زیادہ فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں آج کل، شیعہ کافر، شیعہ مشرک کھلی ہوئی ہیں، نہیں جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے؟ اگر جاگ رہے ہیں تو بلند آواز سے سلمان پڑھیں۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہمیں کافر کہتے ہو، یہ جو ہمیں مشرک کہتے ہو کہ یہ شیعہ مشرک ہیں اور کافر ہیں، میں کہا کرتا ہوں ہماری دو چیزوں کی طرف دیکھ لو اور پھر ہمارا شرک ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ ہماری دو چیزیں دیکھ لو، ہمارے اندر کفر ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ شرک ڈھونڈ کے دکھاؤ، کفر ڈھونڈ کے۔ ناصر بھائی میں کہیں زیادہ ٹائم تو نہیں دے رہا، بتا دیجئے مجھے، ایسا نہ ہو کہ ٹائم زیادہ ہو جائے۔ مولانا پہنچ گئے؟ پہنچ گئے؟ اچھا پھر سلوات پڑھیں۔ کتنا ٹائم اور کرنا ہے تو بتا دینا۔ اچھا وہ آ جائیں گے، ٹھیک آ جائیں گے، جب تک آتے ہیں تو پھر چند جملے مسائل پہ ہو جائیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں مجالس میں، او بھائی ہمیں جو مشرک کہتے ہو، ہمیں جو کافر کہتے ہو، دو چیزیں ہم اپنی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ دو چیزیں روزمرہ کے سامنے ہیں، پھر ان کو دیکھ کے ہمیں ہمارا شرک دکھاؤ جو ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں ہمارا کفر دکھاؤ کہ کس وجہ سے ہم کافر ہیں، کس وجہ سے ہم مشرک ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو دور تک شرک نہیں ہے، ہمارے ہاں تو دور تک کفر نہیں ہے۔ وہ دو چیزیں جو میں پیش کرتا ہوں جس میں ہمارا مذہب موجود ہے، ہمارا مکتب موجود ہے، ہمارے مذہب کا چہرہ موجود ہے، ہمارے مذہب کی ہر شے اس میں واضح ہو جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ان دو چیزوں سے تمہارے سامنے نکھر کے آ جائے گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اذان ہے ہماری، دوسرا ہمارا کلمہ ہے۔ ہماری اذان سن لو اور پھر بتاؤ شرک کہاں، ہمارا کلمہ سن لو پھر بتاؤ ہمارے ہاں کفر کہاں۔ ہمارا مذہب ہماری اذان میں واضح ہے، ہمارا عقیدہ ہماری اذان میں واضح ہے، ہمارا مذہب ہمارا عقیدہ کلمے میں واضح ہے۔ کلمہ ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ کیا
الا اللہ کہہ کے ہم نے شرک کو دور کیا، محمد رسول اللہ کہہ کے ہم نے کفر کو دور کیا، علی ولی اللہ پڑھ کے ہم نے نفاق کو دور کیا۔ ہمارا مذہب کلمے میں واضح ہے، کوئی کتاب دکھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک کتابوں کا بنڈل لا کے، ایک پوری لائبریری لا کے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر سامنے والا عقل مند آدمی ہے، دیوانہ اور پاگل نہیں ہے، اگر 6 ہڈیوں کے درمیان اس کی یہ گیند کام کر رہی ہے تو اس کو کہے سن کلمہ اور دکھا شرک کہاں ہے، دکھا ہمارے اندر کفر کہاں ہے، دکھا ہمارے اندر نفاق کا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے ہم نے ہر قسم کے شرک کی نفی کر دی۔ ہم نے جب کہہ دیا کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، کیا شرک دور نہیں ہوا؟ ہم نے تو سوائے اللہ کے کسی کو خدا مانا ہی نہیں۔ یہی نا، اگر کوئی خدا کے مقابل خدا کو مان دے تبھی شرک ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا لا الہ، اور فقط ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے وجود کے حوالے سے نہیں کہا، ہم نے صفات کے حوالے سے بھی یہی کلمہ کہا، ہم نے افعال کے حوالے سے بھی یہی کلمہ کہا۔ ہم نے کہا اللہ کی ذات کے مقابل بھی کوئی اللہ نہیں، اللہ کی صفات کے مقابل بھی کسی کی صفات نہیں، اللہ کے افعال کے مقابل بھی کسی کے افعال نہیں۔ تو جب ہم نے ذات کا بھی انکار کر دیا، ہم نے صفات کا بھی انکار کر دیا، ہم نے افعال کا بھی انکار کر دیا، تو شرک فی ذات گیا، شرک فی صفات گئے، شرک فی افعال گیا۔ بتا شرک ہے کہاں؟ بتا کہاں ہے ہمارے اندر شرک؟ دکھا تو صحیح۔ یہ جو اتنے فتوے لگا رکھے ہیں شیعہ مشرک، اور ہمارا کلمہ دیکھ، ہماری اذان دیکھ، ہم نے وہاں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، کسی اور کو بڑا نہیں کہا، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ ہم نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، 2 دفعہ ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، 2 دفعہ ہم نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ تو کہاں ہے؟ ہماری اذان میں ہمارا مذہب واضح ہے، ہماری اقامت میں ہمارا مذہب واضح ہے، ہمارے کلمے میں ہمارا مذہب دکھائی دے رہا ہے۔ تو پھر کہاں سے ہمیں شرک ہم کہہ رہے ہیں، کہاں سے ہمیں کافر کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم کیا پیغمبر کے مقابل کسی اور کو نبی مان لیا ہے؟ ہم نے تو کسی اور کو نبی مانا، اور جتنا ہمارا اس پیغمبر کے حوالے سے عقیدہ مضبوط ہے، مکاتب اسلامی میں کسی اور کا عقیدہ